اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ فرق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور جہاں پر بات ہوتی ہے حق کی تو یقیناً بلا شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حق پر ہے اور سچ پر ہے۔ سچے وہی ہے، دوسرے غیر از اہل بیت علیہ السلام جو بھی ہو، ان کے مخالفین جتنی بھی ہے وہ یقیناً بھٹکے ہوئے ہیں، وہ یقیناً منافقین کے گروہ میں آ جاتے ہیں، فاسقین کے گروہ میں آ جاتے ہیں، مشرکین کے گروہ میں آ جاتے ہیں۔ احادیث موجود ہے، اور اسی کی ایک کھڑی اور اسی کی ایک جز یہ بھی ہے کہ آج جنت البقیع، قبور ائمہ اطہار علیہم السلام اور حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے انہدام کے 100 سال پورے ہو گئے۔ اللہ اکبر، 100 سال پورے ہو گئے انہدام بقیع کے۔ یعنی ظالمین نے جو ظلم کا سلسلہ جاری رکھا، اس حق کے نمونے اور اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جو دشمنی وہ کر سکتے تھے، بنی امیہ، جو کہ اس دن بھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سلسلہ جو عداوت کا تھا وہ خود امیہ اور حضرت ہاشم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو آگے گیا ہے تو ابو سفیان جیسے لوگ کہ جنہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم رسول اللہ اور ان کے اہل بیت کو کبھی بھی چین سے رہنے نہیں دیں گے۔ یہ ابو سفیان نے باقاعدہ ایک ارادہ کر لیا تھا، اور یہ عداوت کا سلسلہ وہ رکھتے تھے، اور حتیٰ ان کے قبور کے ساتھ بھی رکھتے تھے۔ حضرت امیر حمزہ علیہ السلام جو کہ شہید تھے، اور ان کے قبر پر ابو سفیان لاٹھی مارا کرتے تھے ان کے قبر پر۔ تو جہاں سے بات آ جاتی ہے قبروں کی، تو آپ کو اندازہ ہے کہ قبروں کی بے حرمتی کرنا ان کا ابتدا اور قدیم الایام سے ان کا سلسلہ، اور قبروں کی بے حرمتی یہ کرتے تھے۔ جو آج لوگ قبروں کی بے حرمتی کر رہے ہیں اہل بیت کی، تو یہ بھی انہی گروہ میں سے ہے، ابو سفیان والے گروہ میں سے ہے۔ اور ابو سفیان کے بعد معاویہ علیہ اللعنہ والعذاب، جب اس کا دور آیا تو آپ یہ آپ غور کریں، اس جملات پہ غور کریں کہ انہی کے شر سے، خوف کی وجہ سے آج بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر نامشخص ہے کہ کہاں پر دفن ہے وہ۔ یعنی خود خلفائے ثلاث کے دور میں اور پھر معاویہ کا دور، اس قدر لوگ دشمن اہل بیت ہے کہ آج تک قبر کا اندازہ نہیں ہے کہ کس جگہ پر دفن ہے، لیکن مستند روایت یہی ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ اور اس کے بعد حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت جب واقعہ ہوتی ہے تو حضرت کو نجف اشرف میں دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ حضرت کی قبر کہاں ہے۔ ہارون الرشید کے دور میں جو واقعہ ہے کہ شکاری کتے جو ہرنیوں کے پیچھے تھے، جب اس وادی سلام پہ پہنچے تو وہاں پہ کتے جو ہے وہ رک گئے، اندر نہیں جا رہے تھے۔ ہارون الرشید کو تعجب ہوا کہ یہ شکاری کتے کیا اس جگہ میں کوئی خاص کوئی اللہ کا راز ہے کہ جہاں یہ شکاری کتے اندر نہیں جا رہے۔ تحقیق کی، اس نے پتہ چلا یہاں حضرت امیر مومنان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قبر اقدس ہے،
اللہ اکبر. یعنی آپ اندازہ کر لیجئے گا کہ کہاں ہارون رشید لعنت اللہ علیہ کا دور اور کہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت، یعنی بنو امیہ کا دور، بنو مروان کا دور. اس کے بعد حضرت کے قبر کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وادی السلام میں حضرت دفن ہے. اندازہ لگائیں کہ کتنا، یعنی خلیفۃ المسلمین، سب مسلمان اس کے خلافت کے تو قائل تھے کہ وہ چوتھا خلیفہ ہے، سب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. اور ہمارے شیعہ اثنا عشریہ میں یقیناً بلا شک ولا ریب جو خلافت بلا فصل حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا قائل نہ ہو، کم از کم وہ شیعہ تو نہیں ہو سکتا. اور ہم تو ان کو غاصبین میں سے سمجھتے ہیں، یہ تو کلیئر بات ہے. اس میں کیا کوئی دو راہ ہے؟ اس میں جو بھی حضرت کے خلافت بلا فصل کا قائل نہ ہو، یعنی اول امام حضرت امیر المومنین علیہ السلام، یہ شیعہ مذہب کا تر امتیاز ہے. اصلاً شیعہ مذہب کا یہ مفاخرہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اول امام مانتے ہیں و خلیفۃ بلا فصل. یہ عقیدہ شیعہ ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. اور جنہوں نے یہ حق کو غصب کر لیا اس کو ہم غاصب کہتے ہیں. بس یہ بات کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. کوئی اگر کچھ نہیں بھی کہہ رہا تو یہ سن لیجئے گا کہ عقیدہ شیعہ یہی ہے. اور حتی کتاب الاعتقادات الشیعہ، صدوق اور شیخ مفید، اس قسم کی آپ کتابوں کو کھول کے دیکھ لیجئے گا، وہاں غاصبین حق کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام پر لعن اور تبرہ کی گئی ہے حدیث کے مطابق. تو یہ چیزیں ہمارا جو شیعہ مذہب کا جو نظریہ ہے اور جو بات ہے وہ بالکل کلیئر ہے، عقیدہ کلیئر ہے. یعنی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خود قبور اہل بیت علیہم السلام کا یہ سلسلہ کہ جہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت، ان کے قبر کو بھی مخفی رکھا گیا، اور اس کے وجوہات یہی تھے جو آپ دیکھ رہے ہیں. باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے قبور کا اندازہ تھا، لیکن یہ دور چونکہ اس قدر سخت دور تھا کہ جہاں پر حتیٰ ان کے قبور کو بھی جہاں پر یہ دفن ہوتے تھے اس جگہ کو محفوظ نہیں شمار کیا کرتے تھے. محفوظ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی ظلم کر لے. یہ سلسلہ قبور کی بے حرمتی ان کے قدیم الایام سے یہ سلسلہ چلا، اور آخر کار ان کے ناپاک ارادے جو حجاز پر یہ لوگ مسلط ہوئے. اصل یہ ملک حجاز تھا، دنیا کا واحد وہ ملک کہ جس کے نام کو ایک خاندان کے نام پہ رکھا گیا ہے. حیف ہے وہاں کے باسیوں کے لیے جو آج تک اس پر اعتراض نہیں کرتے کہ یہ جو ہے اس کا نام جو ہے آل سعود کے نام سے سعود عرب کیوں رکھا گیا ہے. ایک خاندان کی وجہ سے اس کا نام انہوں نے رکھ دیا. وہابی عقیدے کے مالک ہے ابن تیمیہ اور محمد ابن عبد الوہاب. اس قسم کے نظریات جو کہ اس پر انہوں نے بنا رکھی ہوئی ہے اور اسی پر کرتے ہیں، اور بعد میں جو ان کے مفتیان ہیں آج بھی ان کے عجیب و غریب فتوے لوگوں کے سامنے ہے کہ وہ کس قسم کے نظریات کے قائل ہیں. ایک چیز ان کی یہ ہے کہ یہ قبور کے دشمن ہے. صرف قبور کے دشمن نہیں ہے، اہل بیت علیہم السلام کے قبور کے دشمن ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں، دوسرے قبور کے دشمن نہیں ہیں. اپنے ان کے جو ہے ہر وہ کام جو تزئینی کام ہوئی اپنے ملک میں کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی نشانیوں کو محفوظ رکھتے ہیں، حتیٰ نشانیوں کو محفوظ رکھتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں. یہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہے، عداوت اہل بیت سے ہے. قبروں سے مسئلہ نہیں ہے ان کا، صرف قبور ائمہ اطہار علیہ السلام اور ان کے جو پیروان ہیں شیعہ ہے ان سے ان کو مسئلہ ہے. باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ کرتے ہیں. 100 سال پہلے جنت البقیع کا انہدام کیا گیا، جنت البقیع کا انہدام کر دیا گیا، اور حتیٰ چندین بار انہوں نے دوسرے اہل بیت علیہ السلام کے قبور پر بھی حملے کیے. کربلا مقدسہ پر حملے کرتے رہے، اور یہاں پر نوادرات اور یہ سب چیزیں لوٹ کے. چور تو یہ خاندانی چور ہے. ہم جو آج جو
बकी के उन्वान से गुफ्तगू कर रहे हैं। इससे पहले जो मुसीबत है वो तो फदक की मुसीबत है। फदक में जिस चोर ने चोरी की थी और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक़ खाया था, ये चोर तो ख़ानदानी चोर है, ख़ानदानी चोर है। माविया जो है वो बैतुलमाल से चोरियाँ करता रहा और अपने आसाइश के लिए बैतुलमाल और मुस्लिमीन का पैसा खर्च करता रहा। ये लोग एक करबला पे हमला करते थे और यहाँ पर इज़्ज़त नामूस और लोगों के कत्ल व गारत के अलावा ख़ुद यहाँ हरम मुक़द्दस में जो चीज़ें जो सलातीन यहाँ पर रखे गए थे तज़यीन के लिए, कीमती पत्थर, दूसरे नवादरात, वो भी चोरी करके लेके जाते थे। और हत्ता शहरों में घरों में घुस के शियायान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के जो शिया है उनके घरों में घुस के उनके माल को लूटते थे। रस्तों के रहज़न भी थे। ये रस्तों में भी जो लोग जाते थे उनकी भी रहज़नी करते थे। तारीख़ में मौजूद है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मसलन सैयद मोहसिन, उसने बड़ी अच्छी तरीके से एक किताब लिखी है, उसका अगर मुताला कर लिया जाए, सैयद मोहसिन ने बाकायदगी से सैयद मोहसिन अमीन की किताब, वहाँ पर ये लिखे हैं। और उन्होंने कहा कि ये लोग जब आना जाना शुरू हुआ तो इस कदर ये शहर मुक़द्दस से करबला नामन हो चुका था कि मुझे काज़िमैन जाना पड़ा। काज़िमैन हम चले गए। पता नहीं उस दौर में शायद काज़िमैन में चूँकि दूसरे आबादी भी थी तो शायद इनका बस नहीं चल रहा था। वहाँ पर इन्होंने सकूनत इख्तियार की, जो कि उसके कुछ वक्त के बाद फिर इन्होंने करबला पर हमला भी कर दिया और यहाँ पर कत्ल व गारत की। और उसके बाद जो है यानी अहले बैत के फिर नजफ़ अशरा पर भी हमलावर हुए, लेकिन वहाँ शियायान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने दिफा की और वहाँ से इनको मुँह की खानी पड़ गई और वहाँ से वापस आ गए। तो ये ख़ानदानी चोर तबका। और उसके बाद जन्नतुल बकी की, यानी इससे पहले जब ये हमले कर रहे थे जन्नतुल बकी को भी इन्होंने वीरान कर दिया था। आइम्मा अरबा अलैहिमुस्सलाम और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, सहाबी रसूल, असहाब रसूल की कब्रें, उम्महातुल मोमिनीन की कब्रें, ये सब चीज़ें इन्होंने वहाँ पर मुनहदिम कर दी। यानी वो जलीलुल क़दर शुहदा कि जो रसूलुल्लाह की दिफा करते करते शहीद हुए थे, उनके ऊपर भी इन्होंने कोई रहम नहीं, उनके कब्रों के ऊपर रहम नहीं की और उनके कब्रों को भी मुनहदिम कर दिया। सब कुछ इन्होंने जो भी इनका था, मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के फतवे के मुताबिक, जो कि उन्होंने लिखा था, दुश्मन अहले बैत था, उसने लिख दिया था कि कब्र जो है उसकी लोग पूजा करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। अवलन तो इनको इबादत का भी पता नहीं है कि इबादत किस तरीके की होती है। ये कोई बाइद नहीं कि कोई दूसरे लोग भी इनके साथ थे, मैं उस पर तस्करा नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसा सिलसिला ज़रूर था कि जिसकी वजह से ये लोग ये काम कर रहे थे। और बाकायदगी से इन्होंने पूरे जन्नतुल बकी को वीरान कर दिया। और आज भी वहाँ पर जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के क़ुबूर है, जिस मज़लूमियत में वो है, वो हाजी जब वहाँ पर जाते हैं और मदीना जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि किस कदर इन्होंने जुल्म की इंतहा की हुई है। तो ये सब इनके मज़ालिम है। और आज तक ये जितने भी फितने फसादात और ये होते हैं, लोगों के हाथ उसमें ज़रूर होते हैं। ये साबित शुदा बात है, सब साबित है, ये चीज़ ये बिल्कुल साबित है। जितना भी ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो बदअमनी है, इन्हीं लोगों की वजह से है। यानी ये लोग जो है, इसको कहा जा सकता है कि बनु उमैया के नाइबीन है। बस माविया ने एक ही दिन में 30,000 लोगों को कत्ल कर दिया था सियासी उस पर, और फिर उसके बाद भी कत्ल गारत करता रहा, बैतुल माल को भी खाता रहा। बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने उनके सुन्नत को ज़िंदा करके रखा हुआ है। वही शजर खबीसा की जो सुन्नत है, इन्होंने वही उसको बरकरार रखा हुआ है। और इनके हामी है, लोगों को पैसे देते हैं, बहुत सारे पैसे भी तकसीम करते हैं, और उसके बाद जो है अपने नाजायज़ जो एतक़ादात है वो लोगों के ऊपर मुसल्लत कर देना, लोगों को जो है उनके अपने अकीदे के ऊपर, उनके अकीदे पर लेके आना, ये सब के सब काम वो करते हैं, सब के सब काम।
جو بھی ہے وہ بہرحال کرتے ہیں، اور ہر اعتبار سے فحاشی اور اس سارا کچھ جو بھی ہے، جو برائی ہے وہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جنت البقیع کا انہدام ہوا، اور دوسرے لوگ یہ ہے، یہاں پر میں ایک خاص نقطہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں شیعیان حضرت امیر المومنین علیہ السلام تو ویسے بھی اہل بیت کے ساتھ کسی کو بھی اہل بیت کے ہم پلہ نہیں سمجھتے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کچھ اہل تسنن بھی تو ہے جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے اعتقادات میں شامل ہے کہ اہل بیت جیسا کوئی نہیں۔ تو آج جو ہے جب ان کی بات آتی ہے وہ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جو لائن ہے ان کا وہ سب ایک ہی ہے، ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، اور پھر تھوڑی سی بات کریں تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں ہمارے مذہب کی اہانت ہو گئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ تو ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے تو اعتقادات میں اہل بیت کا احترام ہے، تو پھر جب جنت البقیع کی بات آتی ہے کیوں خاموش ہو جاتے ہو؟ تو یہ وہ حق اور باطل کی جو ہے ایک داستان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کئی دن سے، کہ حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کرنا ہے۔ اور یہ جنت البقیع ایک بہت خوبصورت رستہ ہے ہمارے اوپر۔ میں تو یہ کہتا ہوں سیدہ سلام اللہ علیہ سے جتنی بھی موضوعات ٹچ ہے، چاہے وہ حق زہرا سلام اللہ علیہ کو غصب کرنا، باغ فدق کا مسئلہ، یہاں پر بالکل جو ہے لائنیں جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے۔ جو لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو وہ پھر یہاں پر جدا ہو جاتے ہیں، یعنی یہاں پر شہادت امام حسین علیہ السلام پر سب اکٹھا ہو جاتے ہیں، لیکن جب یہاں کی بات آ جاتی ہے لائن جدا، حق اور باطل کے درمیان گویا فاصلہ پڑ جاتا ہے۔ اہل حق جو ہے وہ پھر اہل بیت کی دفاع کرتے ہیں، جو منافقین اس میں شامل ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ دوسرے شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، خلیفہ ثانی کا آگ لے کے آنا در اہل بیت علیہ السلام پر، وہاں پر دھمکی دینا، اور حتیٰ شہادت واقعہ ہو جانا دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کا، یہ واقعہ، اور اس کے بعد جو ہے یہ باقی کا مسئلہ۔ پتہ نہیں، میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیا نعمت عظمیٰ ہے، عظیم نعمت ہے، جو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میں نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ یہ واقعاً ایک ایسا حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی ریڈ لائن ہے کہ جہاں پر ان کی بات آ جاتی ہے وہاں پر مخلصین کے گروہ جدا، منافقین کے گروہ جدا ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی مہم مسئلہ ہے، بہت ہی مہم مسئلہ۔ بعض ہمارے کچھ لوگ تھے جنہوں نے امامہ سر پہ رکھ دیا، شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا انکار کر دیا، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا، دلیلیں بھی پیش کی، بے بنیاد دلیلیں وہ بھی پیش کی، لیکن ہم نے پھر کہا کہ چلو اگر آپ شہادت کو نہیں مانتے، فدق کو تو مانو گے، فدق سے کہاں بھاگو گے؟ سوال ہے، فدق سے کہاں بھاگو گے؟ فدق سے بھی بھاگ گئے تو جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قبر کو منہدم کے وہاں سے کیسے بھاگو گے؟ ایک سے بھاگو گے تو دوسرے میں جا کے پھنسو گے، دوسرے سے بھاگو گے تو تیسرے میں جا کے پھنسو گے۔ پھنسنا تو ہے ہی اس مسئلے میں۔ جو سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اس کے عصمت کا قائل ہے کوئی شخص، وہ اس کی صف جو ہے وہ جدا ہے، بس صف اس کی جدا ہے دوسرے لوگوں سے، اس کی صف جدا ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے محبین اور دوسرے لوگوں کے درمیان یہ ایک ریڈ لائن ہے۔ کوئی منافق جو ہے اس لائن کو کراس کر کے نہیں جائے گا، کراس کرے گا تو پھر شیعہ ہو جائے گا، پھر یہ نہیں کہے گا کہ ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں، پھر سب کے احترام والی بات جو ہے وہ پھر نہیں رہے گی۔ تو حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے وہ مخدومہ کونین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ دختر رسول، کیا خوبصورت فرق ہے حق اور باطل کے درمیان۔ بالکل صفحے جو ہے وہ جدا ہو جاتی ہے، بالکل شخص جو ہے وہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم سب کو مانتے ہیں۔ بات بی بی کی آ جائے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم سب کو مانتے ہیں، پھر ایک کو چھوڑنا پڑے گا، پھر ایک کو چھوڑنا پڑے گا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ جو اس دور میں زمانہ غیبت حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم دفاع کریں، اور بالخصوص
ہر چیز میں دفاع کرے، ان کے فضائل میں دفاع کرے، ان کے فضائل جو لوگوں نے غصب کیے ہیں، ان کے مصائب کی دفاع کرے، ان کے قبور کی دفاع کرے۔ میرے مولا نے فرمایا ہماری قبروں کے پاس سکونت اختیار کرو، دشمنان اہل بیت بڑے ظالم ہے۔ حکم ہے کہ ہمارے قبروں کو آباد رکھو، بڑے ظالم ہے یہ لوگ۔ اہل بیت علیہ السلام کی قبور کی زیارت کرتے رہے اور آتے رہے۔ میرے مولا نے فرمایا سید شہداء کے لیے اور دیگر قبور کے لیے بھی حتیٰ متواتر حدیث موجود ہے، فرمایا کثرت سے ہماری زیارت کرتے رہو، کثرت سے آیا کرو، ہمارے قبور پہ آیا کرو، زیارت کیا کرو۔ کیوں فرمایا؟ وہ انہی لوگوں کے منہ پہ تماچا، اور اس کے دو فائدے ہیں جو میں کہتا رہتا ہوں۔ انشاءاللہ بقیع بھی تعمیر ہوگی، آج نہیں تو کل نہیں تو حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب ظہور کریں گے تو ان جبت و طاغوت کو اپنے کفر کردار تک پہنچا دیں گے اور یہ قبر تعمیر ہوگی۔ لیکن میرے مولا نے فرمایا کہ ہمارے قبور کے زیارت کے دو فائدے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس سے جو ہے مسرور قلب رسول اللہ، اس سے جو ہے وہ رسول اللہ کے قلب نازنین خوش ہو جاتا ہے۔ وَمُبْغِضٌ عَدُوِّنَا، اور ہمارے دشمن جو ہے وہ بغض کرتے ہیں، غم اور غیظ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دفاع حضرت زہرا سلام اللہ علیہا در حقیقت وہی شخص کر سکتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق جانتا ہو۔ دفاع حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہی شخص کر سکتا ہے جو حق کے رستے پر گامزن ہو۔ دفاع حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو اس دنیا سے لگاؤ نہ ہو، دنیا اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ حقیقتاً ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مظلومہ صدیقہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی دفاع کرے۔ انسان اپنی حیثیت کے مطابق دفاع کرے جہاں ہو سکتا ہے۔ کوئی پیسے سے کر سکتا ہے، کوئی قلم سے کر سکتا ہے، کوئی زبان کے ساتھ کر سکتا ہے، وگرنہ ہمارے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس میں سوشل میڈیا کی طاقت سے بقی کے جو ظلم ہوا ہے، جو شہادت بقی ہے، بقی کو شہید کیا گیا ہے، اس کو جا کے پوری دنیا تک پہنچا دیں کہ یہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے، وہ لوگ جو ہیومن رائٹس کے قائل ہیں، حقوق بشر کے قائل ہیں، کم از کم ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ فقط ایک چھوٹے گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی سب مومنین کے نیابت میں یہی دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔